اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حدیث پاک کے درس سے پہلے ایک بات آپ کو میں بتا دوں، یہ جو درس حدیث پاک کی نشست ہے یہ نہ تو عوامی اجتماع ہے اور نہ ہی کوئی ایسی محفل ہے جس پر کہ کوئی دفعات یا قانون نافذ ہوتا ہو، کیونکہ یہ محفل پاک خالص تعلیم و تعلم کی محفل ہے، یعنی تعلیم کی محفل، تربیت کی محفل ہے۔ تو تربیتی اور تعلیمی محفلیں یا نشست جو ہوں تو ان پر پابندی نہیں ہوا کرتی، یہ عوامی اجتماعات پر پابندی ہے، اس لیے ہم نے اپنی نشست کو منعقد کیا ہے اور اسے لائیو بھی کیا ہے۔ درود پاک ایک مرتبہ پھر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ وعن جابر قال جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم فقالوا ان لصاحبکم هذا مثلا فاضربوا له مثلا قال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمة وقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فما أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المدابت ومن لم يجيب الداعي لم يدخل الدار ومن لم يأكل من المدابت فقالوا أولها له يفقاها قال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة وقلب يقظان فقالوا الدار الجنة والداعي محمد صلی اللہ علیہ وسلم فمن اطاع محمد فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ ومحمد فریق بین الناس رواہ البخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرما رہے ہیں کہ حضور نبی کریم رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ پاک میں فرشتے حاضر ہوئے جبکہ آپ نائمن یعنی نیند فرما رہے تھے، سو رہے تھے، سادہ لوگوں کے سمجھانے کے لیے، پھر اس کی تشریح میں کر دوں گا۔ فرشتے حاضر ہوئے جبکہ آپ نیند فرما رہے تھے یعنی سو رہے تھے، تو وہ بولے کہ تمہارے ان صاحب کی کے لیے ایک کہاوت ہے، ان سے بیان کر دو۔ تو بعض بولے کہ وہ سو رہے ہیں اور بعض نے کہا ان کی آنکھیں سو رہی ہیں اور ان کا قلب اطہر یعنی مبارک دل بیدار ہے۔ تو بولے تمہارے ان محبوب کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص گھر بنائے، وہاں دسترخوان رکھے اور بلانے والے کو بھیج دے، تو جو اس بلانے والے کی بات مان لے وہ گھر میں آئے گا، دسترخوان سے کھانا کھائے گا، اور جو نہ مانے وہ نہ گھر میں داخل ہوا اور نہ اس دسترخوان سے کچھ کھا سکے گا۔ پھر بولے
کہ اس کا مطلب بھی عرض کر دو تاکہ خوب سمجھ لیں۔ تو بعض بولے، یعنی فرشتوں میں سے بعض بولے کہ وہ تو سو رہے ہیں، تو بعض نے کہا کہ آنکھیں سو رہی ہیں اور دل جاگتا ہے، تو بولے کہ گھر تو ہے جنت، یعنی گھر کیا ہے؟ جنت، اور بلانے والے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرے وہ اللہ کا فرما بردار ہے، اور جس نے حضور کی نافرمانی کی بے شک اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں ترائے امتیاز ہیں۔ میں اس کا ترجمہ یوں کروں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں ممتاز ہیں، یعنی اوروں سے بلند ہیں۔ اب اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے اس روایت پاک کے بارے میں، یہ روایت ترمذی شریف میں بھی آئی ہے۔ وہاں پر جب اس روایت کو پڑھتے ہیں تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا ہے، بلکہ حضور نے خود ان کو یہ فرمایا ہے، جو واقعہ بیان ہوا نا، حضور نے خود ان کو بتلایا ہے۔ اور دوسرے اس میں جو فرمایا گیا نا کہ فرشتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو اس میں یہ سمجھ لیں کہ وہ فرشتوں کی غالباً ایک جماعت تھی، اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام بھی تھے۔ تو فرشتوں کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، بلکہ شارحین فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سرہانے والی سائیڈ موجود تھے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام حضور کے قدمین شریفین کی طرف موجود تھے۔ اور اس کیفیت کے اندر غالباً اور بھی فرشتے موجود تھے، اور پھر جو ہے یہ پورا واقعہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو حدیث کے معاملے میں آپ کو میں نے یہ بتا دیا، اس کے بعد اس حدیث پاک میں جو چیز بیان ہوئی ہے اس کے بارے میں سن لیں کہ وہ فرشتے جب حاضر ہوئے تو آپ استراحت مبارک فرما رہے تھے، یعنی نیند مبارک فرما رہے تھے۔ تو وہ بولے کہ ان صاحب کے لیے ایک کہاوت ہے، ان سے بیان کر دو۔ تو وہ کہاوت سے مراد کیا ہے؟ یعنی بعض چیزیں ضرب المثل ہوتی ہیں نا، ہماری زبانوں میں جیسے کچھ مثالیں رائج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے ہمارے ہاں اردو میں مثالوں، اگر میں کوئی مثال دوں بتانے کے لیے ایک جملہ بولوں، تو جیسے ہم کہتے ہیں نا بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ ہمارا ایک محاورہ ہے۔ اسی طرح سے عربی میں بھی کچھ محاورے بھی ہوتے ہیں، کچھ کہاوتیں بھی ہوتی ہیں، یعنی مثال بھی دی جاتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں، یعنی کہاوتیں یعنی مثال اور محاورہ، یہ تقریباً دنیا کی ہر زبان میں پائی جاتی ہیں۔ اور عربی چونکہ دنیا کی فصیح و بلیغ ترین زبان ہے اور بہت وسیع و عریض زبان ہے، تو اس کی کہاوتیں اور اس کی مثالیں وہ تمام زبانوں سے غالباً زیادہ ہیں۔ تو اب وہ ایک کہاوت بیان کر رہے ہیں، یعنی ایک مثال بیان کر رہے ہیں۔ وہ مثال کیا ہے کہ ایک گھر کے اندر دسترخوان لگا ہوا ہو، اور کوئی بلانے والا جو ہے وہ جائے اور لوگوں کو اس گھر کی طرف بلائے جس میں دسترخوان، کھانا، تواضع کی چیزیں یعنی کہ دعوت کی چیزیں موجود ہیں، اس کی طرف بلائے کہ آؤ کھانا کھاؤ۔ تو جو بلانے والے ہیں ان کی بات کو جو سن لے گا تو وہ ان کی فرما برداری اگر کر لے گا تو وہ گھر میں آ جائے گا اور کھانا بھی کھا لے گا، اور دیگر جو فائدے اس کو پہنچنے ہیں وہاں سے وہ بھی پہنچیں گے۔ لیکن بلانے والے کی اگر بات کو کوئی نہیں سنے گا، مانے گا، یعنی نہ سننے سے مراد ہے نہ ماننا، اگر نہیں مانے گا تو ظاہری بات ہے جب بلانے والے کی بات کو نہیں مان رہا تو گھر میں بھی نہیں آئے گا، جب گھر میں بھی نہیں آئے گا تو کھانا بھی نہیں کھائے گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، نقصان میں رہے گا۔ تو انہوں نے یہ بات کی، یہ تھی وہ کہاوت یا مثال جو انہوں نے ان صاحب، جن کو کہا گیا ان صاحب، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک ہستی کے بارے میں بیان فرمائی۔ ٹھیک ہے، یہ تھی وہ کہاوت۔ اب اس کے اندر جو ہے نا، جو یعنی وہ کہہ رہے ہیں بھئی گھر جس میں کھانا ہے، وہ گھر کیا ہے؟ جنت۔
اور جو اس جنت کے کھانے کی طرف دعوت دینے والے ہیں وہ میرے محمد مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک ہستی ہیں۔ تو جو آپ کی بات کو مان لے گا، آپ کی اطاعت کرے گا، وہ بندہ تو اس گھر میں بھی آئے گا، کھانے کو بھی کھائے گا، دیگر آسائشیں جو مقاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں وہ سب اسے حاصل ہوں گے۔ لیکن جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو جو ہے وہ نہیں مانے گا، وہ اس گھر میں بھی نہیں آئے گا، کھانا بھی نہیں کھائے گا۔ تو یہ مثال ایک عام مثال بیان فرمائی فرشتوں نے، اس لیے تاکہ یہ حدیث کے طور پہ بیان ہو اور پھر لوگ اس کو سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھی بنایا ہے، رسول بھی بنایا ہے، بلکہ سید المرسلین خاتم النبیین بنایا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبہ اور درجہ عطا فرمایا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ کسی بندہ بشر کی سوچ اور اس کا ادراک وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ان بلند مرتبوں کو اور آپ کے بلند درجات کو، اب شاید کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جب بلندی کی بات کی جائے تو الفاظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ میں یہاں پر کشمکش کا شکار ہوں کہ میں انہیں درجات اور انہیں جو ہے وہ مرتبے بھی کہوں یا نہ کہوں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جو اس معاملے کے شایان شان ہو۔ میں مجبوری میں مرتبے اور درجے کی بلندی کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے شان مصطفیٰ اور بلندی ہے مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا اور بڑے درجات اور بہت جو ہے نا آپ کو خصوصیات سب کچھ عطا فرمایا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام، حضور خاتم النبیین اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائے گا، جس میں تمام مخلوق آپ کی تعریف، آپ کی ثنا بیان کرے گی، آپ کی خصوصیات اور اوصاف کو بیان کرے گی، آپ کے اخلاق کریمانہ اور آپ کی مبارک ہستی کی اوصاف جمیلہ اور اوصاف حمیدہ کو، خصائص حمیدہ کو بیان کرے گی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ کوئی درجات کا معاملہ تھوڑا ہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت پر اگر کوئی نہیں آئے گا تو نعوذ باللہ کوئی حضور کو مسئلہ ہوگا۔ جیسے اللہ کو کوئی بندہ عبادت کرے یا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو، پاک محبوب کو، کوئی آپ کی دعوت کو تسلیم کرے نہ کرے، مان لے نہ مان لے، حضور کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک ہستی حریص ہیں، یعنی آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں، آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ جو مومنین و مومنات ہیں وہ نیکیوں میں مزید آگے بڑھیں۔ تو یہ تو حضور کی طبیعت مبارک ہے، وگرنہ اگر حضور کے درجات علیٰ کو دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی کوئی دعوت رد کر دے آپ کی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں جو دعوت کو مان لیتے ہیں ان لوگوں کو اپنا فائدہ پہنچتا ہے کہ وہ جنت کے درجات کو پا لیتے ہیں۔ وہ کھانے والے گھر میں جہاں دسترخوان لگا ہوا، جہاں دعوت ہے، اس دعوت والے گھر میں پہنچ جاتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو قبول کر کے۔ اور اگر جو نہیں مانتے تو وہ کسی کا کوئی نقصان نہیں کرتے، نہ اس میں حضور کا نقصان، نہ اس میں نبیوں کا نقصان، نہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کا نقصان، بلکہ وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اگر ابو جہل اپنے جہل میں رہا ہے تو اس نے یہ اپنا نقصان کیا ہے۔ ابو جہل اگر جہل میں رہا ہے تو اس نے اپنا نقصان کیا ہے۔ کوئی ایسا تو نہیں کہ نعوذ باللہ بھئی ابو جہل اگر بات نہیں مان رہا تو جی کوئی سورج کو گرہن لگ جائے گا، چاند کو گرہن لگ جائے گا، اللہ کی کائنات میں کوئی فرق آ جائے گا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ یا اگر وہ ایمان لے آتا جو جی اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی کائنات یا آسمان جو ہے مطلب کہ بالفرض محال یہ زیادہ وسیع ہو جاتا، کوئی چاند تارے جو ہے زیادہ روشن ہو جاتے، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ تو یہاں تو خدائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو خدا کو فرق اور مصطفیٰ کو فرق، اللہ اکبر، یہاں تو خدائی کو فرق نہیں پڑتا تو خدا اور مصطفیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
لیکن جو آپ کی بات مانتا ہے اپنا فائدہ، جو آپ کی بات نہیں مانتا اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ تو فرشتوں نے مثال بیان فرمائی۔ یہ میں نے آپ کو اجمالاً حدیث پاک کو ساری کو سمجھا دیا۔ جو اس کی مرکزی بات ہے وہ دعوت کی بات ہے، دعوت توحید و رسالت جو جنت میں لے جاتی ہے۔ تو اب ذرا اس کے اندر جو ایک اہم چیز ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اہم چیز کیا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، جب وہ حاضر ہوئے ہیں، آپ آرام فرما رہے ہیں، اب وہ بعض فرشتے یا کوئی ایک فرشتہ وہ کہہ رہے ہیں تمہارے صاحب کے لیے ایک مثال ہے، وہ ان صاحب کو ہی بیان کر دو، ٹھیک ہے۔ تو اب بظاہر تو آپ آرام فرما رہے ہیں نا، نیند فرما رہے ہیں، تو بعض بولے یا ایک فرشتہ بولا یا ان میں سے بعض بولے کہ وہ تو آرام فرما رہے ہیں، یعنی سو رہے ہیں، میں نے ادب کے ساتھ آرام کا لفظ یہ تو سو رہے ہیں۔ تو ان میں سے دوسروں نے کیا کہا، وقال بعضهم، اور بعض نے کہا ان العین نائمۃ، ان کی صرف آنکھیں سو رہی ہیں، والقلب یقظان، اور ان کا جو قلب ہے وہ جاگ رہا ہے، لہٰذا تم سوتے میں بھی ان سے گفتگو کر سکتے ہو۔ آج لوگ حیات النبی میں کہتے ہیں ان سے گفتگو نہ کرو، وہ تو سوتے میں سنتے ہیں، آج تو جاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آج تو جاگ رہے ہیں۔ تو اگر سوتے میں عرض کریں سنتے ہیں تو جاگتے میں بھی سنتے ہیں، یہ سننے کا ثبوت مل گیا نا بھائی۔ اچھا اب آئیے ذرا اس بات پر کہ آنکھیں سو رہی ہیں، دل جاگ رہا ہے، یہ جو بات ہے اس پر توجہ دیں کہ آنکھوں کا سونا یہ ہے انبیاء کرام کی استراحت، نیند یعنی ان کا آرام، لیکن انبیاء کرام کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سید الانبیاء نا، میں سارے انبیاء کی بات کروں، انبیاء کرام کی آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن ان کا قلب جاگتا ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں، آنکھوں کا سو جانا اور بات ہے، آنکھوں کا غافل ہو جانا دوسری بات ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ سو جانے میں اور غافل ہو جانے میں بڑا فرق ہے، زمین آسمان جتنا۔ اگر کوئی اس کو ایک طرح سمجھتا تو یہ ایک طرح نہیں ہے، سونا اور طرح ہے، آنکھوں کا غافل ہو جانا اور طرح ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات عام بندوں کے اندر، میں تاکہ وہ بات کروں تو آپ کو اوپر والی بات سے، اوپر والوں کی بات سمجھ میں آ جائے، عام بندے جب جاگ رہے ہوں اور وہ کسی معاملے سے بے توجہی کریں، دیکھنے میں سے کوئی سامنے منظر ہے، آپ کے سامنے موبائل ہے، کوئی بیان ہو رہا ہے، کوئی خطاب ہو رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے تھے، لیکن دیکھنے میں آپ نے غفلت کر دی، آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی منظر تھا، اس کو دیکھنے میں آپ نے غلطی کر دی، وہ منظر موبائل میں تھا یا ایسے آپ کے سامنے اصل میں تھا، آپ نے اس کو دیکھنے میں غفلت کی۔ کس طرح؟ آپ نے نظر ذرا دیر کے لیے ادھر ادھر پھیر لی، تو اب آپ اس منظر سے غافل ہو گئے۔ غفلت اس کو کہتے ہیں، غفلت اس کو کہتے ہیں۔ جن پاک ہستیوں کو بند آنکھوں سے بھی نظر آتا ہو، ان کی آنکھیں بھی غافل نہیں ہیں، سو رہی ہیں، یہ بات درست ہے۔ کیا ہیں؟ سو رہی ہیں۔ سونے سے مراد کیا ہے؟ بند ہیں۔ سونے سے مراد کیا ہے؟ بند ہیں، ظاہری طور پر آنکھیں ظاہری طور پر بند ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بند آنکھوں سے بھی نظر پردے کے پار پہنچتی ہے، اور وہ نظر غافل نہیں ہوتی۔ جن کی نظریں غافل نہ ہوں ان کے دل کیسے غافل ہوں گے؟ تو لہٰذا ان کی آنکھیں بھی غافل نہیں ہوتی، سوتی ہیں، اور دل غافل ہوتا ہی نہیں۔ آنکھیں بند ہوں، آنکھیں کھلی ہوں، بظاہر سونے کی کیفیت، استراحت کی، آرام کی کیفیت ہو، یا بظاہر جاگ رہے ہوں، انبیاء کرام کا دل کبھی غافل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے
انبیاء کرام علیہمُ کا جو مبارک وضو ہے نا وہ سونے کی وجہ سے ٹوٹتا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر موجود ہیں، صحابیہ موجود ہیں، دوپہر کا وقت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام استراحت فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ جیسے ہی بیدار ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے تشریف فرما ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے پوچھنے والی نے پوچھا کہ حضور یہ بغیر وضو کے نماز؟ تو فرمایا انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، سونے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر انبیاء کرام، اب اس بات کو نا حضور کے لیے بدرجہ اتم سمجھتے جانا، حضور کے لیے زیادہ سمجھتے جانا، انبیاء کرام اگر سو رہے ہوں اور اٹھ کر وضو فرمائیں تو یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وضو ٹوٹ گیا تھا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کا وضو پر وضو ہے، اور وضو پر وضو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نور پر نور ہے، نور علی نور، وضو پر وضو یہ نور پر نور ہے۔ تو وضو فرمانا ٹوٹنے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ وضو پر وضو نور پر نور ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تو اپنے انبیاء کے لیے نور پر نور بڑھاتا ہے، تو اس لیے سو کر اٹھنا اس یہ ناقض وضو نہیں ہے، وضو انبیاء کا نہیں ٹوٹتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کے دل جاگتے ہیں۔ اچھا یہاں سے ایک اور چیز بھی آپ کو دل کے جاگنے پر، یہاں حدیث میں تو آ گیا دل کے جاگنے پہ، ایک اور کبھی میں آپ کو دلیل دے دوں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے نا، یہ وحی انبیاء کرام کے قلب پر آتی ہے۔ وحی کہاں آتی ہے؟ قلب پر، یعنی دل پر۔ تو جس دل پر وحی آتی ہے نا وہ کبھی غافل نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ وحی اللہ کی طرف سے آ رہی ہو اور دل جو ہے وہ غافل ہو؟ نہیں، وہ دل ایسا دل ہے کہ وہ کبھی غافل نہیں ہوتا، اور وحی آتی ہے، اور کسی بھی وقت وحی آئے اللہ کے کلام کے لیے وہ دل ہر وقت حاضر رہتا ہے۔ اور دوسری ایک اور بات آپ کو بتا دوں، انبیاء کرام کے قلب ہائے مبارکہ، ان کے دل پاک جو ہیں وہ اتنی عظمتوں والے اور رفعتوں والے ہیں اور اتنے قرب والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال، اس کا جمال، ادھر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال، اس پاک ذات کا جمال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ، وہ انبیاء کرام کے قلوب کے ہر وقت سامنے ہوتا ہے، اور وہ قلوب ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ سنتم ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ تو جس کو نیند اور اونگ نہیں آتی، اس کی بارگاہ میں ہمہ وقت حاضر رہنے والے دل، وہ قلب ہائے مبارکہ جو اس کے جلال کے پیش نظر، جمال کے پیش نظر، اس کے جلوے کے پیش نظر رہتے ہیں، اس کے جلوے کے پیش رہتے ہیں، تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ اسے تو نیند اونگ نہ آئے، وہ تو جب مرضی کلام فرمائے، نعوذ باللہ دل یہ سو بھی جائیں اور کوئی غفلت بھی آ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا انبیاء کے دل کبھی بھی غافل نہیں ہوتے، یہ دل ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں۔ وہی جب چلتی ہے نا تو دل پہلے سے ہوشیار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں کہ یہ فرشتہ جو درمیان میں اللہ نے ایک وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے، یہ فرشتہ اگر درمیان میں نہ بھی ہو تو وہی پھر بھی ہو جاتی ہے، وہی پھر بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے لیے ایک انگلش کا لفظ استعمال کروں، بڑا پیارا مجھے اچھا لگتا ہے، ایک پروٹوکول رکھا ہے، یعنی انبیاء کرام کی عزت افزائی رکھی ہے کہ اللہ کی وحی کی عزت یہ ہے کہ اسے فرشتہ لے کر آئے، اور نبیوں کی عزت یہ ہے کہ وہ فرشتہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انبیاء کے لیے پروٹوکول رکھا ہے، وگرنہ انبیاء وحی کے آنے میں، اللہ کے کلام فرمانے میں
اور اس کے سننے میں، وحی کے پہنچنے میں فرشتوں کے محتاج نہیں ہیں، فرشتوں کے محتاج نہیں ہیں۔ یہاں تو لوگ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں اجی نبی بھی محتاج ہیں، ولی بھی محتاج ہیں، تم تو محتاجوں سے مانگتے ہو، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ میں نے کہا 5 وقت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہیں جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کس سے مانگتے ہیں؟ بھائی اللہ سے ہی تو مانگتے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب درود پڑھنے کی باری آتی ہے ایسے توحیدی ہیں، ہماری توحید ایسی مضبوط ہے، محدثین نے اور اولیاء نے ہماری توحید کو ایسا مضبوط کر دیا ہے کہ ہم تو حضور پر جب درود بھی پڑھتے ہیں نا تو تب بھی اللہ ہی کا نام پہلے لیتے ہیں اور عرض بھی اللہ ہی کو کرتے ہیں، اللہم صلی علی، اے اللہ تو اپنے محبوب پر رحمت بھیج۔ ہمارا درود صرف دعا ہے، صرف التجا ہے اس بار الہ کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے دوستوں میں کیا عرض کر رہا تھا کہ جو ہیں انبیاء کرام جو ہیں ان کا دل کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، ہمیشہ ان کا دل بیدار رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے، جلال بھی پیش نظر، جمال بھی قلب پر۔ اور خصوصیت یہ ہے کہ انبیاء وحی میں فرشتوں کے محتاج نہیں، فرشتے اگر آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پروٹوکول اور عزت افزائی عطا فرماتا ہے، وگرنہ انبیاء کرام پر وحی بغیر فرشتوں کے اللہ جب چاہے بغیر فرشتوں کے بھی فرشتے کے بھی بھیج دیتا ہے، فرشتہ نہیں آئے گا وحی آ جائے گی پھر بھی، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ یہ بھی سن لیں کہ چونکہ دل غافل نہیں، دل جاگ رہے ہیں، دل زندہ ہیں، تو اس لیے نبیوں کو سوتے میں بھی وحی ہوتی ہے، نبیوں کو سوتے میں بھی وحی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا فرشتہ لے کر آئے تب بھی وحی ہے، اگر اللہ فرشتے کو نہ بھیجے، انبیاء سے سوتے میں کلام فرمائے تو تب بھی وحی ہے۔ اور یہ یہاں پر علماء کرام نے فیصلہ فرما دیا، شارحین حدیث نے فیصلہ فرما دیا کیا کہ انبیاء کرام کو جو خواب نظر آتے ہیں نا، خواب بھائی سوتے میں نظر آتے ہیں جاگتے میں؟ سوتے میں نظر آتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ صرف آنکھیں سوتی ہیں، صرف آنکھیں سوتی ہیں۔ تو انبیاء کرام کو جو خواب نظر آتے ہیں نا وہ خواب بھی وحی ہوتے ہیں، وہ خواب بھی کیسی عظیم ہستیاں ہیں، کیسی مبارک ہستیاں ہیں، کیسی کریم ہستیاں ہیں۔ کریم مبارک معنی اللہ کی کریم، اللہ کی پیاری ہستیاں، کریم کے معنی ہے پیارے، کیسی کریم ہستیاں ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ سوتے میں بھی کلام فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے دوستو ان کا خواب بھی وہی ہے۔ اگر آپ کہیں بھی کوئی مثال بیان کر دیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب، جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا اشارہ فرمایا تو بھئی خواب آیا نا، جب اٹھ کے اونٹ ذبح کیے ہیں جی، وہ پھر اونٹوں کا سلسلہ چلا، اس کے بعد پھر جو پیاری چیز کا معاملہ آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، درود پاک۔ تو وہ جو خواب نظر آیا تھا نا، پیاری چیز کو قربان کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی وحی تھی، اللہ دکھا رہا تھا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب، ٹھیک ہے نا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ مبارک نماز تہجد کے بعد مصلی پر تشریف فرما تھے، آپ فرماتے ہیں مجھے اونگ آ گئی۔ اس اونگ سے مراد بھی کیا ہے؟ آنکھیں بند ہو گئی، لیکن قلب، بار بار دہرانوں کہ آج سبق یہ ہے، قلب جاگ رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دستے قدرت میرے شانے پر رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دستے قدرت میرے شانے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا۔
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سوال پوچھا تھا ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑتے ہیں، اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، یہ جو کلام فرمایا تو یہ کلام الہی نہیں تو کیا ہے؟ تو یہ کلام فرمانا یہ بھی وحی ہے، تو ان کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ لہٰذا آج ہمیں عقیدہ ملا کہ انبیاء کرام کے دل جاگتے ہیں، صرف آنکھیں سوتی ہیں اور ان کے دل کبھی غافل نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اس معاملے کے اندر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کی جائے گی اور ان خصوصیات کو بیان کیا جائے گا تو اسے بڑھی ہوئی بات نہیں کہا جائے گا، بلکہ حدیث میں یہ موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، حدیث میں یہ موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے دوستو کہ ایک بات اور یاد رکھیں کہ کچھ ایک واقعہ ایسا بھی ہے جس میں نماز فجر کا مسئلہ بنا، تو وہ نماز فجر کا جو مسئلہ بنا تھا نا، وہ نعوذ باللہ کوئی قلب کی غفلت کا مسئلہ نہیں تھا، وہ اس لیے ہوا تھا کہ اس میں سے امت کے لیے مسائل نکلنے تھے کہ جب نیند کی وجہ سے نماز رہ جائے گی تو پھر نماز کس طرح سے پڑھی جائے گی، اس کا مسئلہ کیا ہوگا، یہ صرف اس لیے تھا۔ ٹھیک ہے نا، تو اس کو کوئی مثال نہ دے کہ وہ کہیں اس کو جو ہے وہ مناظرانہ طور پہ غفلت کے لیے استعمال کرے، تو یہ بالکل جو ہے حق کے خلاف ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ حق کے خلاف ہوتی ہیں، اس کو جو ہے وہ بالکل ان مثالوں کے طور پہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اب وہ فرشتے کہہ رہے ہیں ان کے لیے ایک مثال ہے، یعنی یہ کہاوت ہے، ان صاحب سے بیان کر دو۔ انہوں نے کہا یہ تو آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، تو فرشتوں نے ہی کہا کہ ان کی آنکھیں سو رہی ہیں اور ان کا قلب اطہر یعنی دل مبارک بیدار ہے۔ تو بولے ان محبوب کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گھر بنائے، وہاں دسترخوان رکھے اور بلانے والے کو بھیج دے، تو جو اس بلانے والے کی بات مان لے وہ گھر میں آئے گا اور دسترخوان سے کھائے گا، اور جو نہ مانے گا وہ گھر میں داخل ہوا نہ دسترخوان سے کچھ کھا سکے۔ یہ فرشتوں نے بڑی پیاری مثال دی ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بات جو نہیں مانے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور جو داخل نہ ہوا تو کھانا کیسے ملے گا؟ کھانا تو نہیں ملے گا نا، کھانا تو اسے ہی ملے گا جو گھر میں داخل ہوگا، کیونکہ دسترخوان گھر کے اندر لگا ہے، باہر نہیں لگا، تو کھانا تو اسے ہی ملے گا نا جو دعوت کو قبول کرے گا، پھر گھر میں آئے گا، پھر اسے کھانا ملے گا۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ جنت، اب میں اس کو جو ہے نا ایسے جملے میں ڈھال رہا ہوں، اس سے ثابت ہوا کہ جنت اسے ملے گی جو حضور کی بات مانے گا، جنت اسے ملے گی جو حضور کی بات مانے گا، جو حضور کی بات ٹال دے گا اسے جنت نہیں ملے گی۔ یہاں سے یہ فرشتوں نے کہا ہے، ثابت ہو رہا ہے کہ جو حضور کی بات مانے گا، وہ بھی تو یہی بات کر رہے ہیں نا کہ جو اس بلانے والے کی بات مان لے گا اور گھر میں آئے گا وہ دسترخوان سے کھائے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ نہ گھر میں داخل ہوا نہ دسترخوان سے کچھ کھا سکے گا۔ پھر فرشتے کہہ رہے ہیں دوسرے فرشتوں کو، بھائی اس کو کھول کے بیان کر دو تاکہ خوب سمجھ میں آ جائے۔ تو پھر دوسرے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو گھر ہے وہ جنت ہے، بلانے والے محمد مصطفیٰ ہیں، اور جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرے۔ اب اگلی بات آ گئی، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرے، فمن اطاع محمد فمن اطاع محمد فمن اطاع محمد فقد اطاع اللہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصا محمدن فقد عصى اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو بے شک اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کیونکہ فرشتے یہ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ہو سکتے تھے جو اس بات پر جو فرشتوں نے ہی کہی ہے کہ جو ان کی بات مان لے گا اور گھر میں آ جائے گا
وہ کھانا کھائے گا جو ان کی بات نہیں مانے گا، گھر میں نہیں آ سکے گا، نہ کھانا کھا سکے گا۔ تو اس میں ان کو یہ تھا کہ کچھ لوگ قرب قیامت سے پہلے ایسے آئیں گے کہ جو یہ کہہ دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اگر نہیں بھی کی تو چلو اللہ کی تو عبادت کی نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھئی اللہ کی تو عبادت کی نا، اللہ کی فرما برداری تو کی نا، پھر جنت کیوں نہیں ملے گی؟ تو انہوں نے فیصلہ کن مہر لگا دی، فرمایا فمن اطاع محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فقد اطاع اللہ، اس نے ہی اللہ کی اطاعت کی، اور جو ان کی اطاعت نہیں کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ تو یعنی اس سے ثابت ہو گیا جو ان کی بات مان رہا ہے وہی اللہ کی بات مان رہا ہے، جو ان کی بات نہیں مان رہا تو اللہ کی بات نہیں مان رہا۔ تو پھر جنت کی اللہ سے کیا امید رکھو گے جب اللہ ہی کی بات نہ مانی؟ کیونکہ ان کی بات اللہ کی بات ہے۔ وَمَن يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، بے شک یہ محبوب نہیں بولتا مگر اللہ جو ان کو وحی فرماتا ہے یہ وہی بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو حضور کی بات اللہ کی بات ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ یہ فرمان جو ہے نا اب ایک ہو گیا، ہستیاں دو ہیں، بات ایک ہے۔ جو حضور کی بات ماننے گا وہی اللہ کی بات ماننے گا۔ باتیں دو نہیں ہیں، ہستیاں دو ہیں، باتیں دو نہیں ہیں، بات ایک ہی ہے۔ جو حضور کی بات ماننے گا اللہ کی بات ماننے گا، جو حضور کی بات نہیں ماننے گا وہ اللہ کی بات نہیں مان رہا، لہٰذا خدا کے نافرمان کے لیے جنت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی حدیث کو جو میں نے مختصر بیان کی سمجھنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔